ذریات کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں، یہ سارا مجمع طارق جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو۔ سب کا مقدر مٹی ہے، سب کا مقدر مٹی ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد۔ اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا، اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، آپ کے لیے کوئی قید کوئی نہیں۔ ساڑھے واسطے تا ٹائم مقرر ہے، اس آ جانا ہے، ٹلنا کوئی نہیں اس۔ لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، جب آپ کہیں گے اس وقت۔ لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے گی۔ یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے، کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر لیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها۔ دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وتسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، میرے محترم بھائیو دوستو، پورے علاقے سے اور بہت دور دور مقامات سے حضرات جمع ہیں۔
کچھ وقت آپ کا لوں گا۔ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور یہ موت خود بخود نہیں آتی، اور ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کا نظام چلایا۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے۔ الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بامرہ، اس ایک اللہ کے غلام ہیں۔ الا، غور سے سنو، لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے۔ اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی بادشاہی 5 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، ان کو پھر ووٹ مانگنے پڑتے ہیں، اور اللہ کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے۔ باقی ہر کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے نے مرنا ہے سوائے اللہ کے، باقی کسی کو بقا نہیں۔ پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں۔ فکسونا العظام لحما، اس پر یہ شکل بنائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا زبردست ہے پیدا کرنے والا۔ ایک وقت میں کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں، انڈوں کے اندر، پرندوں کے اندر، مچھلیوں کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، کائنات میں کتنی مادہ ہیں، اور تیرا رب وہ رب ہے جو کسی سے غافل نہیں، سب کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے۔ چوہے سے بلی نہیں پیدا ہوتی، بلی سے چوہا نہیں پیدا ہوتا، آم پر سیب نہیں لگتا، سیب پر امرود نہیں لگتا، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اچھا ہوں اس بنایا کیوں ہے؟ اسی کوئی درخواست دیتی ہے بے سانو بنا، تو وہ کہتا میں نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی بھی دینی ہے اور میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے۔ مارکز ریاض کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں، یہ سارا مجمع طارق جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو، سب کا مقدر مٹی ہے، سب کا مقدر مٹی ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا، پر اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، آپ کے لیے کوئی قید کوئی نہیں، ساڑھے واسطے تا ٹائم مقرر ہے، اس آ جاؤنا ہے، ٹلنا کوئی نہیں اس۔ لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، جب آپ کہیں گے اس وقت۔ لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے، صرف آپ کا رب ہے جو مرنے سے پاک ہے، حی لا یموت، زندہ ہے
موت سے پاک ہے، الحی القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اس کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے سب کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ہن تسی دسو جن دی کرسی ایڈی وڈی ہوئے کہ 7 زمین آسمان دے ہیٹھ آ جاویں، او آپ کیڈا وڈا ہو سی؟ انہاں دیاں تو کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، وہ بھی وٹی جاندیاں، کدی کوئی بیٹھا ہوندا ہے کدی کوئی بیٹھا ہوندا ہے، تو میرا رب کہتا وسع کرسیہ السماوات والارض، تیرے رب کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے، ایک نہیں پوری ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ان کا نام ہے صدل و کن، صدل و کن، وہ اپنا انگوٹھا انج کر دے وے، انگوٹھا اندر تے 7 سمندر دا پانی سٹو، ایک قطرہ ہیٹھا نہیں جاوے، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے، میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے تو میں ان کی ہیبت کو جانتا ہوں، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بڑا منالا کی ہو جاؤے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تم سب کو دیکھتا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی چھپ کے بیٹھو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 2 4 اکلا، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ تمہیں قیامت کے بتائے گا، اے کیتائی اے کیتائی اے کیتائی اے کیتائی، انکار ہوگا۔ یہاں تو FIR بھی بدل جاتی ہے، جج بھی خریدے جاتے ہیں، وکیل بھی خریدے جاتے ہیں، لیکن جو FIR اے 2 فرشتے لکھ دے پائیں انہوں کوئی وٹا سکتا اور قیامت دن ان کو انکار کر سکتا؟ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها وکفا بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ظلم ہوا کہ تیری نیکی ہوئی تو تیرا رب تجھے دکھا دے گا، اقرأ کتابک، اے پڑھ اے پڑھ اے پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میں کوئی گواہ نہیں لاتا، تیری اپنی کاپی تیرے اتے گواہ ہے۔ اس لئے آکسی وہ مر گیا، وہ ایک ہی بنی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، وہ اس سے میری ہر شے لکھ چھڑی، میں انتا کسی نے دسیا ہی کوئی نہ آئی، اس سے میری ہر شے لکھ چھڑی، وجدوا ما عملوا حاضرا، اندھیروں میں کیا، اجالوں میں کیا، غار میں کیا، پہاڑ میں کیا، صحرا میں کیا، جنگل میں کیا، گھر میں کیا، کمرے میں کیا، جہاں بھی کیا، اکیلے کیا، مجمع میں کیا، اچھا کیا، برا کیا، اللہ ایسے تصویر چلا دے گا، اے ویک اے ویک اے ویک اے ویک اے ویک اے ویک۔ تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے، کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر لیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو
فبائع نفسہ فموبقها او معتقها، دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا، پھر بیٹی کو بلایا، اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر۔ انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، پھر کہنے لگے اور کان نیڑے کر، پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں، تیری میری جلدی ملاقات ہو ہمارے لیے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لی، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے۔ لیکن جب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، سجے کھبے دا فرق، چھوٹے وڈے دا فرق، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے۔ تو اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایسے اٹھاتے، اس کو ادھر اس کو ادھر۔ جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ، پتہ نہیں کی دعا کی۔ پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آتے کھلو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہویا، اور آ کے چپ کر کے کھلو گیا۔ آپ فرمایا خیریت کی گل ہے؟ یا رسول اللہ، موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت منگتا ہے۔ کسی بادشاہ کو پوچھا اسرائیل کہ میں آواں کہ نہ آواں؟ دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس نامراد دی قبر دا ہی پتہ کوئی، سکندر اعظم اور دی قبر دا ہی پتہ کوئی۔ تو آپ فرمایا آ جاوے، تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور رکھن لگا میں آج تک کدی کسی نے سلام نہیں کیتا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تساں پہلی ہستی ہو، میرے رب فرمایا اندر جاون دی اجازت منگی، جے لب جاوے تو اندر جاویں، نہیں تو واپس آ جاویں۔ پوچھے گا کسے حراج قریشی سید سو کلو اللہ تعالیٰ، ملک الموجی میں اندر آ جاؤں، تو ایتھوں نپنا ہے تو آؤ گئے۔ پھر آکھن لگا آپ دے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہمن تا لے آمیں، تے جے رانا چاہمن تا چھڑتے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا جے میں آکھاں تو میری جان بھی کڑ لے سیں، جی کڑ لے سیں تو اللہ دا امر، میری جان بھی نکال لو گے کہا جی نکال لوں گے۔ تو پھر آپ نے جبریل نو آپ نے ہی ویکھیا، میرے حال ویکھا ذرا، بندہ اکھیاں نال پوچھدا ہے نا کی صلاح ہے، کی صلاح ہے، اینی کر کے کی صلاح ہے۔
تو جبریل آکھیا یا رسول اللہ تواڈے ملاقات دے شوق وچ، اللہ تواڈی ملاقات دے شوق وچ۔ تو حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ انہوں بچا لا، تے ہن سنو، فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اتھے ہی کھلوتا ہے، تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہا میں توڑی امت دا خیال رکھ سا۔ اے اس کملی والے دوں دعا دے ہوتے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کرساں، ورنہ آپا بھی کتے بلے بن جائیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل گئے، جواب لائے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ میرے رب کی قسم، سارے علاقے دے چھوٹے بڑے لوگ بیٹھے، اگر میرے نبی یہ اللہ سے نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کو رشتہ داری ہے، بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے، اور اس کی دعائیں ہیں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھئی اے کون ہے؟ پھر تو ماں نہیں پوچھدی پئی پتر نو، پتر نہیں پوچھدا پیا پیو نو، خامد نہیں پوچھدا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھدی پئی خامد نو، برا تو بھجیا کھلوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، یا رب امتی امتی۔ وہ آواز پورے معاشرے چ گونجنی ہے امتی امتی۔ سارے اکھیاں پڑھتے ویکھ سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے بھائیو، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کرنی، چند دن کی دھوکے کی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہوں ریت تے؟ ایک آدمی دوڑا، اوہ ہے پانی میں اتریں لگی ہے، اور دوسرا کہتا پانی نہیں دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے پانی نہیں۔ اچھا تمہوں نے پانی تو روکنا ہے، اور وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو،
کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، ادھر تے کاٹا پھیر دیو، محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسہ، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اینج کر کے جھولے دے رہے ہیں، نہیں دینی ماما جھولے، کدی ایک نو کدی دوے نو جھولے دے رہے ہیں۔ اور اس بعد فرمان دیں ارتقا، اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پلیاں تے اوپر آؤ، تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو وہ یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، تو پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو وہ یہاں آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینا، قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی حکومتیں ہیں ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں۔ ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔ تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا سرداری۔ میں بات کر رہا ہوں، میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آ گیا ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر۔ یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی خضر یاد کی بخشش کر، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، پھر جان کیوں دی ہے، پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار لینا اور آخرت کو بچا لینا۔ آسان ہے میت دیکھنا اولاد کی، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، اور جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہے۔
اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا. لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے جی اب بچیاں دی خاطر کیتا میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا. ایدے کول وعدو آئی، ایدے کول وعدو آئی توڑی اولاد، ایدے کول وعدو آئی توڑی اولاد. اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں. ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ 2 سال کا. وہ 2 سال دشمن دا بچہ بھی چنگا لگا تا آل رسول ہے، اور سارے نسل ذبح ہو کے ڈٹھی پئی. لاشاں چاونیاں آسان. آپ کے بھتیجے قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے، امام حسن کے بیٹے. جب ان کے تلوار پڑی اور دشمن میں گرے تو ان کا ہائے چاچا، تو امام حسین شیر کی طرح لڑتے پھرتے وہاں تک پہنچے. لیکن اتنے میں ان کے زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے. ان کا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، لیکن ایک دن آونا ہے جدہ اے حساب انہوں دیونا پاوے. پھر ان کی لاش اٹھائی پچھا جا کر 17 آل رسول دے بچے جوان لاشاں پئی ہوئی ہیں، اور ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا. ایک بول پہ، ایک بول پہ. عبداللہ بن حسین 2 سال، میرا پوترا 2 سال دا. ہر لئے دل کریں دے اکھیاں دے اگوں روے، اکھیاں دے اگوں روے. اس کو بلوایا کہ ہن میری تا واپسی ہے، میں انہوں ویکھ لواں، چوم لواں. اور زخموں سے بالکل نڈھال ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. خادمہ نے لیا کے پیش کی تھا، انہوں سینے نال لایا، انہوں پیار کی تھا، اور ایتھے بہا لیا، پٹاں تے بہا کے انہوں انجویں دے پہن. تے حرملہ بن موقد النار، اس خبیث دی نسل، اس ایسا تیر ماریا. رب نو طاقت آئی، تیر اتاں لگا جاندہ، تیر کھبے لگا جاندہ، تیر سجے لگا جاندہ. وہ سدھا ایتھے آ کے لگا، ایتھے. وہ بچے دی چیک بھی نہ نکلی، انجو دا سر ہو گیا، ایتھو خون نکلیا. تو میرے نبی دے نواسے اللہ پہ بھر لی این کر کے، تو بھر کے انجو تا اسمان نو سٹی. اللہ سائیاں تو تا راضی ہے نا، بس مڑ کوئی پرواہ نہیں. زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں. اتنی بڑی ہستی اکیلے رہ گئے. اور شمر کہے قتل کرو، کوئی نیڑے نہ جاوے. تو ایک بدبخت نیڑے گیا تو کم کے پیچھے ہٹایا، شمر نے گال کٹ. تو زرع بن شریک تمیمی اس اگاوات کے تلوار ماری، سجے موڑے تے لکھی اینڈا لکھ کے ڈائے. سنان بن ابی انس نے سر وڑ کے نیزے تے چڑھا دیتا. کربلا کیوں ہوئی ہے؟ اللہ نو روک سکتا، اللہ بدر والے فرشتے لا سکتا ہے. یہ کیوں ہے واقعہ؟ اے سارے انہوں صرف سیدان دی گل نہیں کر رہا، اے سارے جتنے بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدیاں والے بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں. انہاں ساریاں واسطے پیغام ہے، لاؤڈ سپیکر تو بھی وقت ہے کہ رب نو راضی کریں دے ہوئے ہیں، جیند دیمنی پوے تو ہس کے دے دے. عاشق ہوں میں
عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نباہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دیتے تے راز نہ بننے ہو۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ سیاست کرو، حکومت کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، سب کچھ کرو، اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کو کے حبیب کو راضی کر کے کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کر کے کرو۔ تنو عجیب گل سنو، یزید جس لئے مرے او دی حکومت 1 کروڑ مربع میل تے ہے، 1 کروڑ مربع میل تے او دی حکومت ہے۔ او دا بیٹا بنیا بادشاہ معاویہ بن یزید، 22 سال دی عمر، 22 سال، کوئی دشمن 3 بر اعظم میں چس کوئی نہیں چھڑیا۔ ایڈے وڈے تخت تے، ایڈے وڈے تخت تے، ایم پی ایم این اے سینیٹر ساڈا صدر وزیر اعظم ہے تا عارضی جین، اج اے ہے کل او ہے، پرسو او ہے، ترسو او ہے، مڑ پچھو موت ہے۔ او دے اگو تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ 40 دن حکومت کی تھی، 40 دن، 1 کروڑ مربع میل تے 40 دن تے سارے خاندان نو کٹھا کیتا اور فرمایا میرا باپ ظالم آئی، اس آل رسول دا خون ویٹیا اس تخت دے مگر، تو جس تخت دے پیراں ہیٹ حسین دا خون ہوئے، میں ادھو تے لعنت پینا۔ اے لو اپنی حکومت سامبھو، جنوں دیمنی نے دے دیو مینوں نہیں چاہی دی۔ 22 سال دی عمر، 1 کروڑ مربع میل حکومت، اور چھڑ کے او گیا اور جا کے گھر بہ گیا۔ مڑو دا جنازہ ہی نکلیا، اس بار ویکھے ہی نہیں کہ کی ہوندا پیا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو۔ یہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت نو آندن، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی بادشاہی نصیب کرے، وہ ہے کامیاب۔ بلال بن رباح، دادا کون ہے کوئی پتہ نہیں، پردادا کون ہے کوئی پتہ نہیں، انہاں دی پوری شجرہ نسب لکھیا پہ اللہ دے فضل نہ۔ دادے دا نام نہیں پتہ ہے، لیکن میرا نبی اور میرا نبی فرماتا ہے بلال دی قبر شام میں ہے۔ آپ فرمایا جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر وہ سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے اونٹنی پہ ہوں گا۔ جب بلال پہنچے گا میدان معاشر میں تو اذان دے گا، یہ اذان آج ابو جہل بھی سنے گا۔
اور آج ساری فرعون بھی سنیں گے۔ اور پھر جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی پکڑ کے بلال میرے آگے آگے چلے گا۔ یہ بے نسب آدمی کا رتبہ اللہ تعالیٰ کا نبی بتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا نسب بہت بڑا ہے۔ ایک واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی اور نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد خاندان ہے جس کی آدم تک پیڑھی جاتی۔ یہ گیلانی صاحب اگر مجھے وہ دکھا دینا تو وہ بھی یاد کر کے میں ان کی پیڑھی بھی سنا دوں گا کہ مجھے اہل بیت سے عشق ہے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا محرم سے پہلے، کہا جی ساڑی تسی دا دیں مجلس پڑھ دیو اسی تانوں خوش کر دیواں۔ تو تانوں پتہ خوش کرن دا کی مطلب ہوندا ہے؟ پتہ ہے نا جی، اسی تانوں خوش کر دیواں۔ میں کہا میں پہلے ہی خوش ہاں، میرے واسطے تو سارا سال ہی کربلا آندی، میں اہل بیت نوں سارا سال بیان کرنا، میں تہاڈے کول نہیں لینا، تسی کتنا دے سو اس کول ڈھیر اللہ میں نے دتا ہویا، میں انہاں دے کولوں لینا جنہاں دا میں میراثی بن کے سارا سار کو لینا، جو میں نے اتھوں لبنا ہے وہ اتھوں تو نہیں لبنا۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ایمان ہے، وہ عمل والا ہو یا بے عمل ہو اس کے پیچھے میرا محبوب ہے۔ میں سارے مجمع سے کہتا ہوں کہ ایک تو بھائیو 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور صرف ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث سناتا ہوں جڑی تواڈی ساری زندگی دے اتے کافی ہو جاس۔ آپ فرمایا 4 گلاں میرے کولوں سکھ لو، اب 5واں انگوٹھا بھی نہیں، 4، صرف 4 گلاں میرے کولوں سکھ لو، صرف 4 گلاں، دنیا بھی تواڈی آخرت بھی تواڈی، سبحان اللہ، صرف 4 گلاں۔ پہلی گل کی ہے صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولے جے، کدی جھوٹ نہ بولے جے، ٹھیک ہو گیا۔ حفظ و امانت، کدی کسی نو دھوکھا نہ دے جے، 2 نمبری نہ کرے جے، امانت داری نال زندگی گزارے جے۔ 3 حسن و خلیقت، منہ دا بول مٹھا رکھیا جے، منہ دا بول مٹھا رکھیا جے، اے کسی نو ماں دی گال، کسی نو بہن دی گال، کسی نو کوئی گال۔ اللہ دا شکر ہے اللہ نے تبلیغ دی صحبت دی برکت نال بچا لیا، بڑی جلدی 18 سال دی عمر چی، لیکن ساڑھے سارے ذمہ دار کی، ساڑھے تک کھوتا وان والا بھی کھوتے نو ماں بہن دی گالی کڑھدا جاندا پیا ہوندا۔ تو آپ فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو،
اپنے ماں پیو دے پیر دھو تے پیو، اپنی بیوی نال چنگا سلوک کرو، اپنے بچیاں نو عزت دیو، اپنے بہن براواں نال چنگا سلوک کرو۔ جی اللہ تانوں دیتا ہے اقتدار تو کسی تو ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو، ورنہ ظلم جڑا ہے سب تو وڈا گناہ بن جاندہ ہے قیامت والے دن۔ چوتھی فرمائی عفتن فی طعمتن، رزق حلال کماویا جے حرام نہ کماویا جے، رزق حلال کماویا جے حرام نہ کماویا جے۔ رزق حلال کھاون والا او دے رزق کدی بھی تھوڑ نہیں ہوندی، اللہ دی نسلوں نو پال کے وکھیندا ہے، اور حرام جتنا جلدی آمدا ہے اتنے جلدی مکا جاندا ہے، تے اگاں دی پکڑ وکھری ہے۔ تو میں دوبارہ دہرا دینا، سچ بولنا ہے، دیانتداری، دھوکہ نہیں دیونا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنے، تے رزق حلال کماونا ہے۔ تو پھر مزے دی گل ہے جو کوئی ہو بھی جاوے 19 تاکہ یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، مڑ ہو گیا یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، اور وہ میں رحمت تے قربان جاواں، رحمت تے میں قربان جاواں۔ یہ سارے حکومت والے بیٹھے کوئی تھوڑا جہا انہاں دا بندہ ادیا دے تو انہوں کٹ دین دین، تو وہ کئیاں نو OSD بنا دین دین، کئیاں نو سسپینڈ کر دین دین۔ میرا اللہ فرمائندہ ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ چوکی حراج تو چاہ کے تے اسمان دی چھت نو لا دے۔ اے نیلا اسمان نہیں ہے، یہ سورج دی روشنی ہے، اسمان تک اسے ویکھے نہیں اتنا دور ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے تو اتنے گناہ کر کے ایتھو چاہ کے اسمان دی چھت نو لا دے، پھر صرف ایک واری آکھ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دے۔ اچھا مڑ بھی ہو جاوی آ جاویں میں مڑ بھی معاف کر دے، تو کدی پوچھسا بھی نہیں، مڑتا نہ کرے ازاد اپنے چھوٹے بچوں کو پوچھنا ہے تو مڑتا نہیں ہے غلطی کرتا نہیں بابا میں ہون نہیں کریں دا میں نے معافی دے، پھر نوکر تو بڑی دور دی گل ہے۔ اور میرا رب آندا ہے جتنے ہوئے نہیں ایک باری توبہ کر، کیونکہ حسین تے یزید دا فرق بھی رکھنا نا، تو کم یزید والے کرے تے آکھے اللہ آپے معاف کرے، صفت یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت بھی تو ہے میرے رب دی، لیکن آندا توبہ کرو میں سارے معاف کر دس، تسی توبہ کرو میں سارے معاف کر دس۔ ایک واقعہ سنا کے میں گل ختم کرنا، کراچی میرا ایک شاگرد آئی، وہ دے محلے ایک عورت آئی جڑی لڑکیاں سپلائی کر دی ہے، وہ دے بیٹے نو کہنی میرے بیان لب گئے، اس گھارے سننے شروع کیتے، وہ لگتے ٹپتے دی ماں دے کانے چ پوے آواز، ایک دن وہ آپ بھی بہ گئی، تو اس میرا سارا بیان سنیا، اس آکھا یہ کون ہے؟ وہ دے پتر آکھا مینوں ہی نہیں پتہ کون ہے، تو اس آکھا تینوں دیتا کہیں ہے؟ اس آکھا اے جڑا مسجد دا مولوی اس دیتا ہے۔ تو ماں رمضان آئی وہ بوئے تے آ گئی تراویاں تو بعد، تو میرے شاگرد نو آکھن لگی اے CD تو دیتی ہے میرے پتر نو؟ اس آکھا جی ہاں۔ اس آکھا اس تیرے استاد آکھا ہے بھئی اتنے گناہ ہومن کے اسمان تک ہومن تے توبہ کرو اللہ معاف کر دیندہ ہے، تو یہ گل ٹھیک ہے؟ میں کہا وہ آخر ہیں تو ٹھیک ہے، نبی دا فرمان۔ وہ میرے شاگردوں میں پتہ ہے کہ بی بی دا کام کی ہے، انہوں آپ نو پتہ ہے کہ میں کی کر رہا ہوں۔ وہ آکھنے کہ میری توبہ قبول ہو جاسی؟ ہاں جی میں جی ہو جاسی، تسی توبہ کر۔ تو جو اس آکھا میں آج تیرے کو توبہ کر رہی ہوں، اور اگلے دن وہ عورتوں دے حصے چاہ کے تراویاں پڑھنا آ گئی، تو جس لئے تراویاں تو بعد دعا مانگیں دی نا، وہ آکھے یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اور رب دی رحمت تو رکھو۔ 29ویں تراوی تے سجدے دی حالت تے اس بی بی دا انتقال ہے، ساری زندگی اس لڑکیاں سپلائی کیتیاں، تے 28ویں دن اس توبہ دے گزارے، تو میرے رب دھو پاک کر کے تے سجدے چ اٹھا لیا۔ بڑے بڑے ولیاں نو موت آندی ہے سجدے چ، تو رب بڑا کریم ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے بے لتر لے تے کھلوتا ہوں، تو آ تو معافی مانگ میں معاف کر دیسا، تو توبہ کر میں معاف کر دیسا۔ ایک ہنجو جڑا تیری اکھ تو باہر بھی نہ نکلی، صرف اے تیرے اندر آلے ڈیلے نو تر کر دے وے،
اتنے تھوڑے جے پانی نال میں تیرے 70 سال دے گناہ دھو کے پاک کر دے چولا بھی دھومنا ہوئے نا تو سلوار تو بالٹی پانی دی چاہیے اور میرا رب آندا 70 سال کی 100 سال بھی ہوئیں تو صرف تھوڑا جا اتنے پانی آ جاوے تو تیرے سارے دھو دس تو بھائیو توبہ کرو نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو ظلم نہ کرو سیاستدانہ نو آنا ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو اور اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا انہوں یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی رضا حیات اکبر اصغر انہوں دے والد محترم دے میری ایک باری ملاقات ہوئی ہے انہوں دے درجے بلند فرمائے اور میرے کوئی گل تو انہوں چنگی نہ لگی ہوئے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا مینوں معاف کرے اللہ سب نو عمل دی توفیق بخش